الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اسی میں کمی تو ہر چیز نامکمل ہے اور درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا اور جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا قابل صد احترام علماء کرام مفتیان عظام نیز حاضرین مجلس شب تزکیہ کے نام سے
چند فکرمند نوجوان علماء کرام اور مفتیان عظام نے یہ چند پروگرامات منعقد فرمائے. اس میں نہ مالی فائدہ ان لوگوں کا کچھ ہے نہ آنے والوں کا کچھ ہے. پتہ چلا محض للہیت اور اخلاص کی بنیاد پر ان پروگرامات کو ترتیب دیا گیا. اور جس چیز کی بنیاد ہی اخلاص و للہیت ہو تو بارگاہ عزی میں اس کی شرف قبولیت کے تو کیا کہنے. بہرحال تزکیہ کسے کہتے ہیں پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی اپنی ناقص سوچ کے مطابق کچھ وضاحت کر دوں تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ شب تزکیہ کا مطلب کیا ہے. تزکیہ زکا یزکی تزکیتن سے ہے جس کے معنی صفائی کے، دل کی اور روح صفائی کی. جس طرح سے انسان اپنے جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے روٹی کے لقمے چباتا ہے اور کھاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے اور روح صاف اور شفاف ہوتی ہے ذکر الہی سے، اللہ اللہ کے ماحول میں بیٹھنے سے، مساجد کو آباد کرنے سے، اللہ کی یاد سے. اور جہاں تک ذکر کی بات ہے تو کہیں کہ مولانا کہاں سے لائے ذکر کا تذکرہ؟ تو عرض کی جائے گی قرآن کریم کی آیت کریمہ بطور دلیل کے. حق خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیا کرو. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے. تو اللہ کی یاد یہ روح کی غذا ہے اور اسی سے تزکیہ ہوگا اور روح کا تصفیہ بھی ہوگا، روح کی صفائی بھی ہوگی، قلب کو اطمینان بھی اسی ذکر سے حاصل ہوگا. آج کل ہم دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں میں سے اور ہمارے دلوں میں سے اطمینان کی جو صفت ہے اور وصف اطمینان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، پامال ہو چکا ہے، نیست و نابود ہو چکا ہے. سب سے بڑی اس کی وجہ جو ہے وہ ذکر اللہ سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے کی وجہ سے آج قلوب میں جو اطمینان اور جو سکون حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں. اور اطمینان ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اس پر بھی قرآن کریم سے دلیل دیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دلوں کی اور جن کے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اور یاد رکھو قرآن نے اعلان فرمایا کہ ذکر اللہ میں قلب کا سکون مضمر ہے، ذکر اللہ میں قلب کا سکون چھپا ہوا ہے. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے. تو بہرحال یہ تو تمہیدی بات رہی کہ شب تزکیہ کیا اور تزکیے کے بعد تزکیے کی کچھ نہ کچھ وضاحت کرنے کی کرنے کوشش کی. اب آج کے اجلاس کے روح رواں جناب حافظ زبیر صاحب، انیس بھائی گھڑیالی صاحب، حضرت الاستاذ حضرت مفتی طاہر صاحب سورتی ادام اللہ فیوزہم، نیز دیگر متفکر علماء کرام
شریان عظام. آج کی اس پرنور مجلس کو سجانے میں مختلف علماء کرام کی مختلف اوقات پر متعین وقت کے لیے بات ہوگی، تو باتوں میں کئی ٹکراؤ نہ ہو جائے، اس بنا پر کچھ نہ کچھ مضامین کی انہوں نے ہدایت فرمائی. تو اس میں اس گنہگار کے حصے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات نے طے فرمایا. تو اسی کو مطمع نظر رکھتے ہوئے چند آیات آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی پیش فرمائی اور ذخیرہ احادیث مبارکہ میں سے کچھ چھینٹے آپ حضرات پر چھڑکنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے میں نے آیت کریمہ جو پہلی پڑھی، سب سے پہلے اس کا موٹا سیدھا اور سادہ ترجمہ سمجھو، اس کے بعد آگے کی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے. میں نے آیت کریمہ پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے، وخذوا مضبوطی سے اسے تھام لو، اس پر عمل کرو. وما نہاکم، اور جن چیزوں سے تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فانتہوا، اس سے رک جاؤ. یہ قاعدہ اور ایک عام رول بیان کر دیا قرآن کریم نے. قرآن کریم بڑی جامع کتاب ہے، کچھ بیان کرتی ہے، بہت کچھ سمجھا جاتی ہے. یہ کرامتی کتاب ہے، یہ صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ بھی ہے. یاد رکھو، کتاب اللہ اور کلام اللہ میں فرق ہے. کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، ساتھ ساتھ یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے جن باتوں کا حکم دیا اس کی بجاوری کا اہتمام کیا جائے، اور جن باتوں سے روکا ان سے روکا جائے. اب اس کے اندر سب چیزیں آ گئی جو سرکار نے بتلائی، اور وہ تمام چیزوں سے رکنے کی بھی باتیں آ گئی جن سے سرکار نے روکا. اب کوئی کہے کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سرکار ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو سرکار کی ضرورت ہے، اور احادیث کو سمجھنا ہے تو بھی سرکار کی ضرورت ہے. تو شاعر نے کتنی بہترین منظر کشی کی، اس سے یہ تمام چیزوں کا حل اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے. شاعر کہتا ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو اور الجھے ہو ستاروں میں، اور آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اور طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں. قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھتے جاؤ، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھتے جاؤ، اور رسول اللہ کی زندگی کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ، سرکار کی زندگی سمجھ میں آتی چلی جائے. بہرحال دوسری آیت کریمہ میں نے جو پڑھی، اب اس کی کچھ وضاحت کریں. تیسرے پارے کی آیت کریمہ تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، سرکار فرما رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ امتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے یعنی تاجدار مدینہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. اتباع کے معنی سرکار کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ.
نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ نفع کمائے گا، پیسہ کمائے گا. کھانا کھاتا ہے، نتیجہ یہ کہ بھوک مٹے گی. محنت کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ پھل ملے گا. اللہ تعالیٰ نتیجہ بیان فرماتے قرآن کریم میں، یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور اللہ کی محبت مل جائے تو پھر تو کسی محبت کی ضرورت. آج کل کوئی لارڈ گورنر، کوئی انسپیکٹر، کوئی بڑے عہدے والے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو جاتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے تو فلاں شخص کے ساتھ تعلقات. انسان کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کے ساتھ میرے تعلق، بڑی محبت کرتے ہیں فلاں بزرگ مجھ سے، فلاں آفیسر مجھ سے. تو یا تو افسر ہو کہ افسر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کریں گے. یحببکم اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول ہے، کرتے ہم تھوڑا، دیتا ہے وہ زیادہ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے، ایک اچھا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا اسے عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے سرکار سے محبت کی، ان کی اتباع کی، تو آپ کو اللہ کی محبت مل گئی. لیکن اللہ تعالیٰ آگے اور بینیفٹس عطا فرما رہے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ ساتھ ساتھ اتباع رسول سے تمہارے گناہوں کی بخشش کے فیصلے کر دیے جائیں. اور فرماتے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہیں، بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے، بڑی پردہ پوشی کا معاملہ فرمانے والے. دوسری آیت کریمہ میں اور سورہ زلزال کی آخری 2 آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کا بھی سنت رسول سے بڑا. بات کے ختم ہوتے ہوتے کوشش کریں گے کہ ربط جڑ جاوے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر خیر کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ذرہ برابر بدی کا، گناہ کا، اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا کام کرے گا، اللہ اس پر بھی نگران ہے، نگہبان ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. تو اب اچھا کام کریں گے یعنی اتباع رسول ہوگی زندگی میں، تو اللہ اسے بھی دیکھیں گے. اگر اس کے خلاف کام ہوگا تو اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. اب تو یہ 3 آیت کریمہ ہوئی، اس کی کچھ وضاحت ہوئی. اب حدیث پاک حضرت نواس ابن سمعان، اور بعضوں نے سمعان کہا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی ذرہ برابر اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی ناراضگی میں. مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہم یوں سمجھیں کہ اگر ہم سادگی سے کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو اچھا تھوڑا لگے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، تو فضول خرچی بھی کر بیٹھتا ہے انسان. تو ایسے موقع پر تو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ فضول خرچی ہم نہ کریں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی. اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے؟ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مونا، کہ بہترین اور بڑا بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. لیکن ہم کیا کہیں؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو سرکار کی اس حدیث کو یاد رکھو کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ذرہ برابر اطاعت نہیں کی جائے گی اس بات میں جس میں تمہارا رب ناراض ہو، چاہے وہ پھر تمہارے ماں باپ کیوں نہ کہیں.
اس کو اور ایک مثال سے سمجھائیں کہ کچھ دوست احباب ملے، پروگرام بنا کہ کل دبنگ 3 دیکھنے جائیں گے، فرسٹ ڈے فرسٹ شو، وعدہ کر لیا۔ اب کوئی کہے وعدہ تو نبھانا پڑے گا نا مولانا، وعدہ خلافی کیسے کر سکتے؟ تو ایسا وعدہ کہ جس میں تمہارا رب ناراض، تمہارا رسول ناراض، ایسے وعدے کو نبھانے سے اچھا توڑنا ہے۔ ناراض ہو جائے گا فرینڈ سرکل، ناراض ہوتا ہو تو ہو، 2 روٹی زیادہ کھا لینا، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ہم اس وعدے کو توڑ کر رہیں گے اور اللہ کی نامرضیات سے بچ کر رہیں گے، تب جا کر اس حدیث پر عمل ہوگا اور سنت رسول پر عمل ہوگا۔ ارے قربان جائے صحابہ کی زندگی پر، ہمارے اصحاب کا عمل کیسا تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچ پڑتال کے لیے ایک صحابی جو ہے ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو کہا سچ کہتے ہو؟ تو کہا جی ہاں۔ تو کہا پھر 2 امتحان، یہ تلوار لو اور اس سے اپنے باپ کا گلا کاٹ دو اور سر کو قلم کرو۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ارے ایسا کہیں ہوتا ہوا ہے آؤ کوئی چھائے ہمارا بھاوا نے کہے نا ماں، لیکن صحابی رسول نے یہ نہیں کہا، جی اللہ کے رسول، نعم یا رسول اللہ، نکل پڑے ننگی تلوار لے کر اپنے باپ کی منزل کی جانب۔ کچھ دور پہنچے ہیں، چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کہا ایک صحابی سے کہ بلاؤ اسے، بلاؤ اس دیوانے، بلاؤ اس عاشق رسول کو، اور کہا کہ اپنے امتحان میں آپ کامیاب رہے، اللہ نے مجھے اور دین اسلام کی اشاعت کو ایسا بنا کر نہیں بھیجا کہ جس کی تبلیغ میں اور جس کو پھیلانے میں بیٹے کو باپ کا سر تن سے جدا کرنا پڑے۔ یہ تو محبت کا امتحان تھا نا۔ ایسی ہوتی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت۔ تو پھر ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بات ایمان کے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے تقاضوں کے خلاف ہو، ان کی نامرضیات کے مطابق ہو تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر وعدہ ایسا کیا ہے جو شریعت مطہرہ اور شریعت مقدسہ کی روشنی میں ہے، اس کی باؤنڈریز میں، اس کی پریمائسز میں ہے، تو پھر ایسا جو وعدہ ہوتا ہے اس وعدے کو نبھانا یہ ضروری ہے۔ چونکہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، الکریم اذا وعد وفا، کہ بزرگ اور نیک بخت انسان اور شخص وہ ہے جو وعدہ کرے اور اس وعدے کو نبھائے۔ ایک عجیب و غریب جملہ میں نے ایک کی زبان سے سنا، کسی نے بلایا کہ حضرت میرا اس کے ساتھ اس معاملے میں نہیں بن پڑتا، آپ آ جائیے تو تاکہ ہمارا کچھ فیصلہ ہو جائے۔ دوسرے نے بھی کہا آپ آ جائیے، آپ کر کے بلائے۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو جو مجرم تھا کہتا ہے بھائی یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا اس موقع پر پیسے دینے کا؟ جی ہاں کیا تھا۔ میں نے کہا پھر کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں دینے، کیا وجہ؟ تو کہا ہم وعدوں کو اس طرح سے توڑتے ہیں جس طرح سے چور تجوری پہ تالے توڑتے ہیں۔ آئے سبحان اللہ، کیا جواب! مرنا ہی نہیں۔ ارے ہماری زندگی کتنی ہے، کیا ہمیں ناز ہے اپنی زندگی پر؟ اگر ناز ہے اور یہ ہے کہ ہم نے امرت جل پیا ہے، ہم امر ہیں، اگر ایسا خیال ہے تو پھر سنو شاعر کی شاعری کو۔ پہلے بچپن نے تجھ کو ہی برسوں کھلایا۔ بچپن یاد کریں کیسے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے۔ اب تو کوئی یہاں سے بھاگا تلاؤ تک دوڑنے گئے تو ہم جائیں، نہیں ہوتا بھائی، اب نہیں ہوتا، بہت پیر دکھتے۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، جوانی آ گئی، اب نکاح من سنتی، نکاح پڑھ لیا۔ اور بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، کمر بھی دکھ رہی ہے، چھینک آتی ہے تو پورا بدن کھینچتا ہے، پانی پیتے ہیں تو جلدی سے اترتا نہیں، اگر کوئی سخت چیز آ گئی، کوئی کڑک چیز آ گئی کھانے میں تو وہ ٹوٹتی نہیں دانتوں سے، دانت بھی جواب دے رہے ہیں، کمر بھی جواب دے رہی ہے، پیر بھی پناہ مانگ رہے ہیں، آنکھیں بھی دھندلا دکھا رہی ہے،
ہاتھ بھی چائے لیتے وقت کانپ رہے ہیں، اور بڑے میاں کی زبان پر یہ ہے کہ ابھی تھوڑا ہی جانا ہے، ابھی تو پوتے کی شادی کریں گے، اور بڑے پوتے کا کیا ہے، گاڑی دلائیں گے اور اس کا نکاح کریں گے، تو بہت باقی ہے، آئی ایم فٹ۔ ہاتھ ہلتا ہے آئی ایم فٹ بولتے بولتے بھی، لیکن نہیں ہے نا، موت سے بالکل غفلت ہے، سنتوں سے بالکل دور ہے۔ ایمان والا سچا تو کون سا ہوتا ہے کہ جو شہادت کی تمنا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمائی اور جلیل القدر صحابہ کرام نے فرمائی۔ حضرت عمر سے ایک دعا منقول ہے، میں آپ حضرات کو سنا۔ ہمیشہ شوق شہادت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے تو اپنے راستے کی موت فرما، جام شہادت کو میرا مقدر فرما، اور ایسی شہادت عطا فرما کہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھی نہ فرما۔ شہادت کی تو تمنا کی جاتی ہے، اور آج موت کا معاملہ آتا ہے اور موت کی بات آتی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے ہم جائیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹر کہہ دے کہ اب آپ کے پاس بہت کم دن بچے، تو اسے 1-2 رسید کر دیں گے کہ تجھے دماغ ہے کہ نہیں، میں فٹ ہوں، اپنی گاڑی پر اپنے پیروں پر آیا ہوں، تو کہتا ہے کہ بہت کم وقت بچا ہے آپ کے پاس۔ ان شارٹ یہ ہے کہ موت ہمیں تسلیم نہیں، تو موت تسلیم نہیں تو پھر سنو، اور اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ کبھی قبرستان میں قبر کھدے نا تو جا کر دیکھنا، 2 سال پہلے 60 70 80 100 150 کلو کا آدمی کو دفن کیا ہوگا، ہڈے باہر آئیں گے، اور کبھی کبھی ہڈے بھی باہر نہیں آتے۔ یہ ہماری حقیقت، یہ ہماری اوقات، یہ ہماری حیثیت، پھر کیوں ہم اتباع رسول سے اتنے دور ہیں؟ اور اتباع رسول تو اتنی پیاری ہے، اور اس میں اتنی وسعت ہے، اور اس میں اتنی برکت ہے کہ ملک التصوف حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ایک تقریر کے اندر عجیب و غریب بات بیان فرمائی۔ وہ یہ ہیں کہ سنت ایسی بہترین چیز ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو سنت کے مطابق کرے گا تو اس کی ضرورت عبادت بن جائے گی۔ عجیب بات، مجھے بڑی دلچسپی ہوئی، میں نے اور سنا اس کی، تو حضرت والا نے اس کی تشریح فرمائی، جس کی تشریح میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اس طرح کروں کہ دیکھیے ہم پانی پیتے ہیں پیاس لگنے پر، بھوک لگنے پر میرے دوستوں کھانا کھاتے ہیں، نیند آنے پر ہم سو جاتے ہیں، جیب خالی ہونے پر ہم دنیا کی کمائی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ضرورت پیش آنے پر ہم بازار جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضرورت ہماری ہے، ہم بازار جائے نہ جائے اس سے شریعت کو کیا لینا دینا، ہم کھانا کھائے نہ کھائے اس سے شریعت کو کیا لینا دینا۔ پانی پینا ضرورت ہماری ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس سے پانی کو دیکھ کر ہر گھونٹ پر الحمدللہ پڑھ کر پیا، پانی پینا ضرورت ہماری ہے، لیکن یہ ضرورت عبادت بن کر رہ گئی۔ تعجب کی بات، بھوک لگ رہی ہے، ہم کھانا کھائے نہ کھائے، لیکن اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے لقمہ اٹھایا دائیں ہاتھ سے، منہ میں داخل کرنے سے پہلے پڑھ لیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، لقمہ چبانے پر کہہ دیا شکر الحمدللہ، کہ لقمہ ہم نے چبایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ کھانے کے لیے میں گیا، اگر تیری کاریگری اور تیرا انتظام نہ ہوتا سانس نلی میں چلا جاتا، ہم مر جاتے، ہماری جان فوری طور پر چلی جاتی۔ ہم جب لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، پانی کا قطرہ منہ میں ڈالتے ہیں، گویا موت کو دعوت دیتے ہیں، موت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا اختیار ہے، منہ تک اور چبانے تک، اس کے بعد کاریگری کس رب کی چلتی ہے، اس کے بعد تمام انتظامات کس پالنہار اور سرجنہار کے چلتے ہیں، پتہ چلا میرے رب کے چلتے ہیں، میرے اللہ کے چلتے ہیں۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اہتمام کی یہ برکت۔ ارے ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، نجاست سے دور ہونا چاہتے ہیں، غلاظت کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنے جسم سے، پیشاب کرنا چاہتے ہیں، پاخانہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہماری محتاجگی ہے، لیکن داخل ہوئے اور کہہ دیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ فارغ ہونا عبادت بن گیا، چونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ باہر نکلے، ہم نے کہہ دیا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وآفانی۔ ہم باہر نکلے، ارے پڑے رہتے نا اندر، کون تمہیں ٹھوکنے آتا، لیکن باہر نکلنا ہماری ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے یہ دعا پڑھ لی جو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو ہمارا باہر نکلنا ضرورت عبادت بن کر رہے۔ ارے نیند آنے تو نہ سوئے نا، ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہیں، لیکن ہم سو رہے ہیں۔ لیکن کیا کہہ دیا اپنی زبان سے، اللہم باسمک اموت واحیا، اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو رہے ہیں، سونا ہمارا عبادت بن گیا۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے، سرکار کی سنتوں میں کتنی برکت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اور اصحاب کی ایک بات میں آپ حضرات کو سناؤں کہ اصحاب جتنے بھی تھے انہیں اللہ کے رسول سے کیسی محبت تھی کہ احادیث کے مضامین میں اور شراح احادیث نے لکھا کہ جب کوئی غیر آتا، کوئی باہر سے اجنبی آتا جس نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا نہ ہوتا، اور اصحاب کے مابین اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے اصحاب کے بیچ میں، تو آ کے پہلا سوال کرتا من منکم محمدا، کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ تو کیسی اللہ کے رسول کی سنتوں پر اتباع ہوگی کہ مجمع میں رسول اللہ کو پہچاننا مشکل ہو۔ یہ اتباع، ایسی اتباع ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا اتباع میں عزت بھی ہے، تو عزت کیسے آئے گی، اتباع رسول سے عزت کیسے ملتی ہے، یہ ایک واقعہ میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اتباع رسول کو زندگی میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے وقت کو کہاں لگانا پڑے گا۔ ہم نے جو وقت لگایا یہ کوئی دوستو اتفاق نہیں، انتخاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو چنا ہے اور یہاں پر جمع فرمایا ہے، کیونکہ جہاں جہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں کہی جاتی ہے وہاں عجیب و غریب انوار کی برسات ہوتی ہے۔ جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ موصلہ دھار رحمت الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، اور ہم سنتوں پر عمل کیوں کریں، کیوں اپنی زندگی کو بنائیں، کیوں اتباع رسول کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں؟ اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملا دیں سنت کے راستے۔ اب سنت پر عمل کرنا ہے اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے اور سنتوں کا عادی بن جانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 3 طرح کی محنتیں ہیں۔ نمبر 1، سنت اور کتاب کا علم حاصل کرنا کہ کیا سنت ہے اور کیا کام خلاف سنت، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی مجالس میں آنا، جڑنا۔
اہل اللہ کی تفاسیر کی مجالس ہوتی ہے، خانقاہیں منعقد ہوتی ہیں، ان میں جانا، جا جا کر پوچھ پوچھ کر سیکھنا اور اپنی زندگی کو بناؤ۔ اور اس کے بعد جب زندگی میں سنتیں آ جائیں تو ہم کیا کام کر رہے ہیں، کتنی کیپیسٹی میں، کتنی مقدار میں کر رہے ہیں، انہیں پوچھنا، بتانا۔ اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر شاعر کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو جائے گی کہ کیا کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور جب انسان دنیا میں آیا تو شریعت و طریقت کے مطابق، اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی نے کیا خوب کہا کہ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یہ اللہ والے جینے کا اور مرنے کا ڈھنگ سکھا جاتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ زندگی ایسی گزارو دوستو کہ جب ہم آئے، ہم دنیا میں آئے تو رو رہے تھے، زمانہ خوشیاں منا رہا تھا، ہم رو رہے تھے، زمانہ مٹھائیاں کھا رہا تھا۔ اور زندگی ایسی گزار کر جائے کہ ہم تو شوق ملاقات الہی میں ہنستے ہوئے دنیا سے جائے اور زمانہ دھاڑے مار کر رو رہا ہو، ایسی زندگی۔ اور ایسی زندگی آئے گی اہل اللہ کی صحبت سے، علماء کے قدموں سے، دعوت اللہ کی محنت سے، مدارس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے سے، بنیاد جو دین کی ہے اور دین کے جو اساسے ہیں ان کی حفاظت سے، اور ان کو احترام اور محبت کی نگاہوں سے دیکھنا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا سنتوں میں عزت بھی ہے، یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں۔ ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے برادران وطن میں ایک قوم اور ایک دھرم سکھ سماج ہے اور سکھ ریلیجین ہے۔ ان کے جو بڑے ہیں اور ان کے جو دھرم گرو ہیں اور ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، وہ جس کو فالو کرتے ہیں، غالباً ان کا نام گرو نانک۔ واقعات کی کتاب میں سنتوں پر عزت کے تعلق سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ گرو نانک کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کے ایک بڑے بزرگ کے ساتھ، اور اکثر اس سلسلے کے جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں عصا رکھتے ہیں اور سر پر عمامہ باندھتے، پگڑی باندھتے، سنت رسول ہے پگڑی باندھنا۔ تو ایک روز گرو نانک نے کہا کہ مجھے آپ کا یہ فیشن اور آپ کا یہ اسٹائل بڑا پسند ہے، مجھے آپ کا یہ طریقہ بڑا پسند ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو اور کوئی حرج نہ ہو تو میں بھی اس اسٹائل کو اپنانا چاہوں گا اور اس فیشن کو اختیار کرنا چاہوں گا۔ بزرگ آدمی، مجھے کیا حرج ہو سکتی، باندھی، شوق سے باندھی، کہو تو میں باندھ دیتا ہوں، طریقہ سکھلا دیتا ہوں۔ آج کل تو ہم جو فیشن سنت کے خلاف ہے، بلکہ جو فیشن کرنا گناہ ہے، اس میں بھی اگر ہمسا کوئی فیشن میں آ جائے فوراً کہتے ہیں یہ فیشن کو بدلو، جونی ہو گئی، پرانی ہو گئی۔ کیوں؟ میرے بازو والے نے اس کو کیا ہے اپنا لیا، اب سم تھنگ نیو، کچھ نیا لانا ہے، اس کا ٹرینڈ ختم ہوا، ٹرینڈنگ میں رہنے کا بہت شوق ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے اس فیشن کو اختیار کیا تو واقعہ لکھنے والے نے لکھا کہ آج سارا عالم گرو نانک کے سنت کو سنت نہ سمجھ کر، صرف فیشن سمجھ کر اور رسول اللہ کی سنت کو پسند کرنے کی وجہ سے اگرچہ ایمان نہیں ہے اسے اپناتا ہے۔ سارے زمانے کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے سردار کا لقب عطا فرمایا تو ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے مت والے ہیں۔ ہم ایمان میں آ کر اسلام کو اختیار کر کے اللہ کی مان کر رسول کی محبت کے دعوے کر کے اگر سنتوں کا اہتمام کریں گے تو نہ ماننے والے کو جب میرا رب سردار بنا سکتا ہے تو ماننے والوں کو پتہ نہیں کیا بنا سکتا۔
یہ ہے میرے رب کی قدرت، یہ ہے سنتوں پر عزت، یہ ہے سنتوں پر عظمت۔ لیکن ہم اہتمام تو کریں، لیکن نوجوان ہمارا اکثر وقت اس میں جاتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت اہم حربہ ہے، یہ شیطان کا بڑا زبردست ٹارگیٹ ہے۔ فری فائر میں لگے ہیں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بھائی پب جی میں لگے ہیں۔ یہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بچے کا حال کہ جب وہ سوتا ہے تو نیند میں بھی اپنے ہاتھوں کو اس طرح ہلاتا ہے، اسے لگ رہا ہے میں گیم کھیل رہا ہوں۔ ایڈکشن ہو جاتا ہے، دماغ پر دھن سوار ہو جاتی ہے، بس گیم گیم اور گیم۔ یہ پب جی نے اور فری فائر نے کتنے لوگوں کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس میں بیٹ لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، اپنا حلال کا، اپنے باپ کا حلال کا پیسہ کمایا ہوا حرام میں جھونک دیتے ہیں۔ داڑھی کو کٹاتے ہیں ہم، معاف کرنا تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، تو یہ داڑھی یہ سنت رسول ہے، اسے اپنانے پر عزت محسوس کرو۔ کہتے ہیں لوگ چاچا کہیں گے۔ ہالی ووڈ کی ایک ایکٹریس کا میں نے ایک مرتبہ ٹائمز آف انڈیا میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ اسے پوچھا گیا، انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ میڈم جی آپ بتلائیے کہ آپ کیسا شوہر پسند کریں گی، بیئرڈ والا یا بغیر بیئرڈ کا، یعنی داڑھی والا پسند فرمائے گی یا بغیر داڑھی کا؟ تو کہا آف کورس داڑھی والا، بیئرڈ والا۔ تو کہا بہن جی وجہ بھی بتا، کہہ دیا آپ نے۔ تو کہا کہ اگر داڑھی بغیر کا شوہر ہی مجھے پسند آئے اور اسی سے ہی شادی کرنی ہو تو اس سے اچھا تو میرا رخسار ہے، اسی پر میں کیوں نہ اپنا ہاتھ پھیر لوں۔ مرد اور شوہر کی شان تو یہ ہے کہ وہ شیر ہو، داڑھی والا ہو۔ ایمان کو تسلیم نہ کرنے والے داڑھی کی اہمیت کو اتنا جانتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ آج ہمیں داڑھی والی سنت پسند نہیں۔ ٹخنوں کے نیچے ازار رکھتے ہیں، کیوں؟ ارے اوپر رکھیں گے تو لوگ کیا، لوگ جو کہنے کا وہ کیوں، میرا رب کیا کہے گا اس پر نظر نہیں ہے۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے کر تو یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے۔ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اس کا حبیب خوش ہو، بس ہمیں وہی کرنا ہے۔ لوگ کو جو کہنا ہے کہ ارے اتنے بڑے فنکشن میں جاتا ہوں ٹخنوں سے اوپر اظہار ہو گیا تو لوگ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا۔ اس طرح کی باتیں ہماری زبان کو کانٹے اور چمچ سے کھاتے ہیں، ہاتھ سے کھائیں۔ اب کہیں گے وہاں کا حرام ہے کانٹے چمچ سے کھانا، ارے بھائی نہیں ہے حرام، نہیں ہے، میں کہاں کہتا ہوں حرام ہے، لیکن سنت تو ہاتھ سے کھانا ہے۔ کانٹے چمچ سے کھانے میں ہم عزت سمجھتے، اگر کانٹے چمچ سے کھاتے ہیں اور اس لیے کہ ہاتھ سے کھاؤں گا تو بے عزتی ہوگی تو یہ توہین ہے سنت کی۔ ابھی کچھ زمانے پہلے ایک بیوقوف نے، ایک سپر اسٹار ہے، نام نہیں لیتا میں ورنہ کنٹروورسی ہو جاتی، اذان کے اوپر اختلاف کیا کہ اذان ہوتی مجھے ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا ہمارے حضرت قاری رشید صاحب نے، بڑا بہترین جواب کہ بھائی اس نے کہا تو ہم نے آستینیں چڑھا لی، ہم نے ریلیاں نکال لی، اچھی بات ہے، محبت رسول ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کا اور اسلام کا احترام ہے، ہم نے یہ کر لیا۔ لیکن ایمان نہ لا کر اسے اذان کے لاؤڈ اسپیکر سے اور اس کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی آنکھ کھل رہی ہے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو رسول اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے، ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ گویا کہ وہ بول کر اذان کی جو ہے توہین کرتا ہے اور ہم اذان سن کر سو جاتے ہیں، بلینکٹ اوڑھ لیتے ہیں کہ پڑھیں گے اٹھیں گے ہوتی رہے گی نماز۔ تو گویا کہ وہ جو ہیں وہ تو اوپن کلر ہیں اور وہ تو زور زور کر چلا کر ایمان کی اور اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اور ہم تو جو ہے سائلنٹ کلر ہوئے ہیں۔ ہم تو اذان سن کر بھی انجان جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم،
آؤ نہ نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بلینکٹ اوڑھتے اور کہتے ہیں النوم خیر من الصلاۃ، کہ نہیں نیند نماز سے بہتر ہے۔ کہ مولانا ہم نے تو کوئی دن ایسا نہیں کہا۔ تم نے نہیں کہا، لیکن تمہارا عمل تو یہی بتلاتا ہے، میرا عمل تو یہی بتلاتا ہے، اگر میں سو رہتا ہوں، جو سو رہتے ہیں ان کا عمل یہی بتلاتا ہے کہ یہ اذان بالکل سٹاپ کرو، اور یہ بالکل جو لاؤڈ اسپیکر ہے اسے ختم کرو، اور کیا کرو، آرام کرنے دو۔ اپنی زبان سے نہیں کہتے دوستو، ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں۔ تو ایمان نہ لا کر توہین کرتا ہے، ہم تو ایمان والے ہو کر توہین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں لانا، سنتوں سے محبت کرنا، سنتوں میں عزت ہے، سنت کے مطابق ضرورت جو ہے عبادت بن جاتی ہے، اور سنت کا چھوٹا کام ہے اگر ہم نے کر لیا اللہ اسے دیکھتے ہیں، سنت کے خلاف اللہ کی نامرضیات والا چھوٹا سا کام کر لیا اللہ اسے دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول یاد آیا، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، اور کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر مت چھوڑو، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک میں نے پڑھی، رسول اللہ جو لے کر آئے مضبوطی سے تھام لو، رسول اللہ جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اور نواس ابن سمعان کی روایت مشکات شریف کی میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کی، وہ یہ ہے کہ مخلوق کی اطاعت کرنے میں خالق کی ذرہ برابر ناراضگی صادر ہوتی ہو، اور خالق کی ذرہ برابر ناراضگی ہم سے ہو جاتی ہو، تو ایسی مخلوق کی اطاعت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اگرچہ ماں باپ اس کا حکم کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سنتوں کا اہتمام ہم تمام کو عطا فرمائیں، زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں کو اپنانے کی توفیق صحیح عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔